سورت قوف مکی سورت ہے. قرآن کی 7ویں منزل یہاں سے شروع ہو رہی ہے. اس حصے کو حزب مفصل بھی کہا جاتا ہے جو یہاں سے شروع ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں سورہ قاف پڑھا کرتے تھے. قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب. قاف قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا. پھر منکرین کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے. جب مرنے کا احساس انسان کے اندر سے نکل جاتا ہے تبھی انسان اپنے زبان کے گناہوں میں انوالو ہوتا ہے. حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے اور ہمارے پاس ایک کتاب میں سب محفوظ ہے. بلکہ ان لوگوں نے تو جس وقت حق ان کے پاس آیا اسی وقت اسے صاف جھٹلا دیا. فہم فی امر مریج، اسی وجہ سے اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں. عقلی دلائل اور اخلاقی دلائل بہت مضبوط ہیں قرآن کے اندر. ضرورت کس چیز کی ہے؟ اللہ مجھے اور آپ کو وہ بصیرت دے دے کہ جس کے ذریعے ہم اس کو پہچان سکیں. اچھا تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا؟ کس طرح ہم نے اسے بنایا اور آراستہ کیا اور اس میں کہیں کوئی رخنا نہیں ہے. اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ جمائے اور اس کے اندر ہر طرح کی خوش منظر نباتات اگا دیں. یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہو. اور آسمانوں سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا، پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیے جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے تہ بتہ لگتے ہیں. ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ پھل جب پکتا ہے تو جب پھل پکتا ہے تو اس چیز کے اوپر بھی آپ غور کریں. جس طرح پھل پکتا ہے رفتہ رفتہ، جب شروع میں پھل لگتا ہے تو کچا ہوتا ہے، تو کڑوا ہوتا ہے. اسی طرح مومن جب عمل کرنا شروع کرتا ہے شروع میں ہو سکتا ہے تھوڑا جذباتی ہوتا ہے، وہ عمل تھوڑا اس کو مشکل لگتا ہے، وہ کڑوا ہوتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ جب اس کو اس عمل کے کرنے کی عادت ہو جاتی ہے تو وہ پھل اس کو میٹھا پھل محسوس ہوتا ہے. تو اللہ نے تو اس میں بھی نشانیاں رکھ دی ہیں. اور پھلوں کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اس نیت سے دیکھیں کہ یہ عبادت ہے. پھلوں پر اس نیت سے غور کریں، یہ بھی آپ کی عبادت میں کاؤنٹ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے دونوں اینگلز یہاں رکھ دیے. یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا. اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے ہیں. کذالک الخروج، مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے نکلنا بھی اسی طرح ہوگا. ان سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب الرس اور سمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور ایکا والے اور تبا کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں. ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا. آخرکار میری وعید ان پر چسپاں ہو گئی. کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز تھے؟ مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں. ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی رگے گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تو انسان کے بڑا قریب ہے. انسان کا نفس ہے جو اس کے اندر ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ وہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے. اور نفس ایسے وسوسے کب ڈالتا ہے؟ جب آپ اپنے نفس کو اپنے کانوں کے ذریعے، اپنی آنکھوں کے ذریعے وہ چیزیں سنوائیں، وہ چیزیں دکھائیں جو رب کی نافرمانی کی ہیں، تو ہی نفس جو ہے وسوسہ ڈالتا ہے. اور نفس کے اندر وسوسہ ڈالنے والی یہی دو عذاب مین بتائے جاتے ہیں، کان اور آنکھیں. کیا دیکھا کانوں سے، کیا سنا آنکھوں سے، اور کیا سنا آنکھوں سے، اور کیا دیکھا آپ نے؟ کیا سنا کانوں سے اور کیا دیکھا آنکھوں سے؟ اللہ اس چیز کو سب کو ریکارڈ کر لیتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں رمضان میں شیطان بند ہوتے ہیں. پھر کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہم گناہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں؟ وہ یہ ہمارا نفس ہوتا ہے جس کو ہم نے سال کے 11 مہینے کیا سنوایا اور کیا دکھوایا، اسی کی بیسس پر یہ ہم سے جو ہے فیصلے کرواتا ہے، اسی کی بیسس پر یہ ہمیں اللہ سے دور کرتا ہے. حالانکہ اللہ نے تو کہہ دیا ہے کہ اللہ تو اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتا ہے. اور ہمارے اس باہ راست علم کے علاوہ دو کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز ثبت کر رہے ہیں، یعنی کرامن کاتبین. ایچ اینڈ ایوری ورڈ، ایچ اینڈ ایوری ایکشن، ایچ اینڈ ایوری ایکسپریشن، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو. اللہ سے دعا کرا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبان سے کیا نکلے
آسانیاں نکلیں، حدیث کی بات نکلے، قرآن کی بات نکلے، اسلام کی بات نکلے. وہ دعا آتی ہے نا، سدد لسانی، اللہ ہماری زبان کو درست کر دے، ہم وہ بات اس زبان سے بولیں جس مقصد کے لیے مجھے یہ آپ کو زبان دی گئی ہے. قول لین بولیں، ہم نرم بات کریں، لوگوں کے ساتھ ہم سختی سے پیش نہ آئیں. قولن سدیدن آتا ہے قرآن کے اندر، ہم سچی بات کریں، عدل والی بات کریں، انصاف والی بات کریں. تو جو بولیں اللہ کرے کہ ہم اس کے ذریعے جنت کما لیں. اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ جب میں بولوں تو وہ میرا بولنا عبادت بن جائے. حدیث میں مفہوم آتا ہے، آپ نے فرمایا انسان کی نجات کے 2 طریقے ہیں، ایک وہ اپنی زبان پر قابو پالے، اور دوسرا اپنے گناہوں پر اللہ کے حضور رویا کرے، یعنی توبہ کیا کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صامت نجاہو، جو خاموش رہا اس نے نجات پالی. یعنی اگر آپ کا بولنا عبادت نہیں بن رہا، اگر آپ کا بولنا کسی کے دل کو جوڑنے کا باعث نہیں بن رہا، اگر آپ کا بولنا اللہ کے فرمان کے مطابق نہیں ہے، تو خاموشی بہتر ہے. اسی لیے انسان ایسے دوستوں میں رہے جن کے درمیان میں رہ کر اس کو بہترین کلمہ زبان سے نکالنے کی توفیق ملے. ورنہ ہوتا کیا ہے کہ انسان اسی زبان سے ایبسٹریکٹ رینڈم کمنٹس دیتا ہے، اور جب ایبسٹریکٹ رینڈم کمنٹس دیتا ہے تو اپنے لیے بہت گناہ لکھوا لیتا ہے. پھر دیکھو وہ موت کی جان کنی حق لے کر آ پہنچی، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لذتوں کو کرکرا کر دینے والی، لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو دن میں یاد رکھا کرو. اور پھر سور پھونکا گیا، یہ ہے وہ دن جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا. ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا. اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا، ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا، اور آج تیری نگاہ خوب تیز ہے. اس کے ساتھی نے عرض کیا جو میری سپردگی میں تھا حاضر ہے. حکم دیا گیا پھینک دو جہنم میں ہر کٹے کافر کو جو حق سے اناد رکھتا تھا. جس نے حد سے اپنے آپ کو حق سے دور کیا اس کو جہنم میں پھینک دو. کون تھا یہ؟ مناع للخیر، خیر کو روکنے والا. جب کہا جاتا تھا نیکی کرو تو کہتا تھا چپ رہو، کیا ہر وقت مشورے دیتے رہتے ہو نیکی کرنے کے، زیادہ ملانی بننے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ استاد بننے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ مجھے درس دینے کی ضرورت نہیں ہے. مناع للخیر، خیر کا روکنے والا، اور معتدٍ مریب، حد سے تجاوز کرنے والا تھا، شک میں پڑا ہوا تھا، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا بنا بیٹھا تھا. اللہ کیا کہے گا؟ فَأَلْقِيَاهُ فِي عَذَابِ الشَّدِيدِ، ڈال دو اسے سخت عذاب کے اندر. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے. سورہ زخرف میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے اللہ اس کے اوپر شیطان مسلط کر دیتا ہے، اور جس پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے پھر وہ گناہوں کے اندر زیادہ اٹریکشن محسوس کرتا ہے. اس کے ساتھی نے عرض کیا خداوند، یہ وہی شیطان ہے جس نے اس کو اٹریکشن دلائی تھی گناہوں کی، یہ کیا کہے گا؟ قال قرینہ، اس کا قرین کہے گا، قرین ہوتا ہے بیسٹ فرینڈ. اس کے ساتھی نے عرض کیا خداوند، میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا. جواب میں ارشاد ہوا میرے حضور جھگڑا نہ کرو، میں تم کو پہلے ہی انجام بد سے خبردار کر چکا ہوں. ما یبدل القول لدی، میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں ہوں. اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو برے انجام سے بچا لیں. جب بھی اللہ تعالیٰ نے فیوچر کی تصویریں اس طرح کیپچر کر کر کے آیات میں ہمیں اور آپ کو بتا دی ہیں. یوم نقول لجہنم، وہ دن جب کہ ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی؟ وہ کہے گی حل من مزید، کیا اور بھی کچھ ہے؟ اس کے بارے میں 2 رائے ہیں. ایک یہ رائے کیا ہے کہ کہے گی نہیں ابھی اور بھی جگہ ہے، اور بھی دے دو، اور بھی ڈال دو میرے اندر اللہ تعالیٰ، اور جہنمیوں کو میرے اندر ڈال دو. اور ایک رائے اس کے بارے میں یہ آتی ہے کہ جہنم حیران ہو جائے گی کہ وہ اللہ جس نے انسانوں کو شریعت دی تھی، مجھ سے ڈرایا تھا، میرے بارے میں پہلے سے بتا دیا تھا، ابھی بھی اتنے لوگ ہیں جو میرے میں اور آئے جا رہے ہیں اور آئے جا رہے ہیں. تو حیرانگی سے پوچھے گی حل من مزید، اور جنت متقیوں کے قریب لے آئی جائے گی، کچھ بھی دور نہ ہوگی. ارشاد ہوگا یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا اور بڑی نگہداشت کرنے والا تھا، جو بے دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا. وجاء بقلب منیب، جو دل گرویدہ لیے ہوئے آیا تھا، جس کا دل ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرتا رہتا تھا، جس کا دل جو تھا وہ نیکیوں کی طرف مائل رہتا تھا.
قرآن میں اٹکا رہتا تھا، جس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کن لوگوں کے درمیان میں ہوں، چاہے دوست ہوں، چاہے رشتہ دار ہوں، چاہے گھر والے ہوں، کسی طرح سے ان کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کر دوں، کسی طرح سے ان کو بدعات سے دور کر دوں، کسی طرح سے ان کو سنتوں کے قریب لے کر آ جاؤں۔ وہ ہوتا ہے قلب منیب۔ داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ۔ وہ دن حیات ابدی کا دن ہوگا، وہاں ان کے لیے سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ بہت کچھ ہے ان کے لیے۔ ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے بہت زیادہ طاقتور تھیں، اور دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا تھا، پھر کیا وہ کوئی جائے پناہ پا سکے؟ اس تاریخ میں عبرت کا سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو یا جو توجہ سے بات کو سنے۔ یاد رکھیں، ایک دن مجھے اور آپ کو ہر چیز کو چھوڑ کر جانا ہے۔ آج سن لیں اس کلام کو جو کلام آپ کو اور مجھے پکار پکار کر بلا رہا ہے، اللہ کا کلام۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا، اور ہمیں کوئی تھکان لاحق نہ ہوئی۔ پس اے نبی، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے اور رات کے وقت، پھر اس کی تسبیح کرو، اور سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی۔ تو اللہ کی تسبیح ہم بھی کرتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ نوح علیہ السلام بھی اپنے بیٹے کو تسبیح کی بہت تاکید کیا کرتے تھے، اور وہاں بھی یہ کلمہ آپ کو ملتا ہے روایات کے اندر جو آتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ لا الہ الا اللہ کا کلمہ بھی نوح علیہ السلام کی روایات میں ملتا ہے۔ اس وقت صرف لا الہ الا اللہ تھا، اس لیے کہ رسول اللہ تو آئے نہیں تھے، تو آگے کی تسبیح موجود نہیں تھی، محمد الرسول اللہ۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ و بحمدہ یہ دونوں بہت ہی قدیم کلمے ہیں، اور آسانی سے آپ اور میں اپنی زبان سے ادا کر سکتے ہیں۔ انسان ایک دفعہ کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کے بدلے جنت میں اس کے نام کا ایک درخت لگ جاتا ہے۔ تو خاموش رہنے سے بہتر ہے انسان تسبیح کرتا رہے، انسان اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے۔ اور سنو، جس دن منادی کرنے والا ہر شخص قریب ہی سے پکارے گا، یعنی جو دنیا سے جانے کا وقت ہوگا، جب فرشتے جو ہیں وہ نظر آ جائیں گے اور اپنا انجام سامنے نظر آ جائے گا، جس دن سب لوگ آوازۂ حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے، اور وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا۔ ہم ہی زندگی بخشتے ہیں، ہم ہی موت دیتے ہیں، وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، اور ہماری ہی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ جب زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے، یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ ایک دن زمین کی پیٹھ سے ہم زمین کے پیٹ میں چلے جائیں گے، اور پھر جب اللہ کا حکم ہوگا تو زمین کے پیٹ سے ہم دوبارہ نکل آئیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں، اور تمہارا کام ان سے جبراً بات منوانا نہیں ہے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، پس تم اس قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو نصیحت کر دو جو میری تنبیہ سے ڈرتا ہے۔ یخاف وعید، جو ڈرتا ہے، ڈرنے والا نصیحت قبول کر لیتا ہے۔ جو ڈرتا ہے وہ اللہ کی آیات سے ہدایت کی طرف آ جاتا ہے، اور جو دنیا میں اللہ کا خوف رکھتا ہے وہ آخرت میں بہترین جگہوں کے اندر اللہ کی حکم سے، اللہ کی رحمت سے داخل ہوگا۔ بتا دیا گیا، جو آخرت سے ڈرے گا وہ دنیا میں امن سے رہے گا، اللہ اس کے دل کو مطمئن کر دے گا۔ سورت الذاریات مکی سورت ہے۔ الذاریات کا مطلب ہوتا ہے پھیلانے والی۔ آپ کو روز جزا کے اوپر وہ صورتیں ملتی ہیں جو آلموسٹ اسی طرح کے ناموں سے شروع ہوتی ہیں، جیسے الذاریات آیا، اس میں بھی آخرت کا انذار ہے۔ اب الصافات پڑھتی ہیں، آپ مرسلات پڑھتی ہیں، سورہ نازعات پڑھتی ہیں، سورہ عادیات پڑھتی ہیں، ان سب کے اندر آخرت کا انذار آتا ہے، ایک ہی جیسے کی رائم ان کی بنتی ہے۔ ہواؤں کا ذکر ہے اس صورت کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں، پھر سبک رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہیں، پھر ایک بڑے کام یعنی بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں۔ مصروفیت بتائی جا رہی ہے، مصروفیت عمل میں کائنات جو ہے بزی ہے، ہر لمحہ کسی نہ کسی ایکٹیویٹی کو کر رہی ہے، تم بھی عمل کرنے والے بن جاؤ۔ حق یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے، اور جزائے اعمال ضرور پیش آنی ہے۔
اپنے کام کو کیا رکھو؟ ایکٹیو رکھو. اپنی زندگی میں ایکٹیو رہو، کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز کرو. کائنات کو دیکھو، کائنات کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتی ہے. اپنے آپ کو بھی مصروف رکھو گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ تمہیں فاتح بنا دے گا. وہ کہتے ہیں نا، یقین محکم عمل پہ ہے ہم، محبت فاتح عالم. جتنا انسان کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹی میں لگے گا اتنا انسان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا میں بہترین نوازیں گے. قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی، آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے. اس سے وہی برگزشتہ ہوتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہو. مارے گئے قیاس اور گمان سے حکم لگانے والے کون؟ یہ وہ لوگ ہیں خراسون. خراسون کون ہوتے ہیں؟ جیسے جو کہیں آئی ڈونٹ تھنک سو یا آئی تھنک سو والے ایٹیٹیوڈ رکھنے والے. جب شریعت کا حکم آئے آگے سے اپنا خیال پیش کرنے والے، جنہوں نے دنیا کے امتحانوں سے کوئی بات نہ سیکھی، دنیا کی کائنات سے کوئی سبق نہ سیکھا، آخرت کے لیے کوئی کام نہ کیا، جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں. اپنے ہی پیرامیٹرز بنا لیے، آخرت کو اپنے پیرامیٹر سے ازیوم کر لیا اور یہ سمجھ لیا کہ دنیا میں ہم کسی مقصد کے لیے نہیں بھیجے گئے، بس روٹی کپڑا اور مکان اور اپنی خواہشات کا پورا کرنا ان کی زندگی کا مقصد تھا. پوچھتے ہیں آخر وہ روز جزا کب آئے گی؟ وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے. ان سے کہا جائے گا اب چکھو مزہ اپنے فتنے کا، یہی وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے. البتہ متقی لوگ اس روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے. متقی لوگ جن میں اصلاح کا مادہ تھا، جو نیکیاں کرنا چاہتے تھے تو ان کا انجام بھی بہت بہترین بتایا گیا. وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے، راتوں کو کم ہی سوتے تھے، دن میں حقوق ادا کرتے تھے بندوں کے، راتوں میں رب کی عبادت کرتے تھے. یہ ہے جنتی کا روٹین. اس کا ذہن ایسے کام کرتا ہے. مومن کاہل نہیں ہوتا، مومن عیش کوش نہیں ہوتا، ہر وقت سوتا نہیں رہتا. اگر دن میں 24 گھنٹے تو 24 گھنٹے میں سے 10 گھنٹے سوتا نہیں رہتا. کم سوتا ہے، اللہ کے کاموں میں لگا رہتا ہے، اللہ کے بندوں کے کاموں میں لگا رہتا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کے کاموں میں لگا رہتا ہے، محنت کرنے والا ہوتا ہے. اور آپ اٹھا کر دیکھ لیں ہسٹری کو، آپ کو جتنے بھی بڑے بڑے ہسٹوریکل فگرز ملیں گے اسلام کے اندر، آپ کو نظر آئے گا جب آپ ان کا لائف سٹائل پڑھیں گی کہ بہت کم سونے والے ہوتے تھے، اپنی نیند کی قربانی دینے والے. یہ نہیں کہ قرآن کی کلاس میں جانا ہے تو گھر کے کام چھوڑ کر ایسے ہی چھوڑ کر آ گئے، نہیں، گھر کے کام بھی بہترین طریقے سے کرنے اور اس کے بعد آ کر قرآن کی کلاس کو بھی جوائن کرنا. قربانی کس چیز کی دینی؟ اپنی نیند کی قربانی دینی. یہ ہے مومن کا روٹین، یہ ہے مومن کا معاملہ کہ وہ اپنی نیند میں تقصیر کرتا ہے، اپنی جان کی قربانی دیتا ہے، لوگوں کے حقوق کی قربانی نہیں دیتا. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لیے. زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے، اور خود تمہارے اپنے وجود نے بھی. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے وجود میں کتنی نشانیاں رکھ دی. آپ دیکھیں ہمارے جسم میں کتنے سسٹم اس وقت بھی کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے کیا زبردست سائلنسر لگایا ہوا ہے کہ اندر کی آوازیں باہر نہیں آتی. امیجن کریں جو سٹمک کے اندر کام ہو رہا ہے وہ ساری آوازیں باہر آنے لگ جائیں. دل جو پار پمپ کر رہا ہے آرٹریز اور وینز کے اندر، اس کی موومنٹ کی وجہ سے خرخراہٹ آپ کو اور مجھے محسوس ہونے لگ جائے. ہم تو شاید باہر کی آوازیں سن نہ سکیں، ہمارے اندر کا اتنا شور ہو جائے. اللہ کی شان کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی مشین بنائی ہے، اس پر ایسا سائلنسر لگایا ہے کہ خاموشی ہے اس کے اندر. تو جو غور کرنے والے ہیں وہ تو غور کر کے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. کیا تم کو سوچتا نہیں آسمان ہی میں ہے تمہارا رزق بھی اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے؟ پس قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی، یہ بات حق ہے، ایسی ہی یقینی جیسی تم بول رہے ہو. حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے نبی، ابراہیم کے معزز مہمانوں کی حکایت بھی تمہیں پہنچی ہے جب وہ اس کے ہاں آئے اور کہا آپ کو سلام ہے. اس نے کہا آپ لوگوں کو بھی سلام ہے. یعنی یہاں پر ایٹیکیٹس بتا دیے گئے، مہمان اور میزبان کے اور مہمان نوازی کے دونوں کے. کچھ نا آشنا سے لوگ ہیں. پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور ایک بھنا ہوا موٹا تازہ بچڑا لا کر مہمانوں کے آگے پیش کیا. اس نے کہا آپ حضرات کھاتے نہیں. پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈرا اس لیے کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ ان کو ہوا تھا شک کہ کہیں دشمن تو نہیں آ گئے. اس دور میں دشمن آیا کرتے تھے تو وہ اس گھر کا نمک نہیں کھایا کرتے تھے. انہوں نے کہا ڈریے نہیں، اور اسے ایک ذی علم لڑکے کی پیدائش کا مزدہ سنایا. یہ سن کر اس کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے اپنا منہ لپیٹ لیا اور کہنے لگی وقالت عجوز عقیم، بوڑھی بانج. انہوں نے کہا یہی کچھ فرمایا ہے تیرے رب نے، انہ هو الحکیم العلیم، وہ حکیم ہے اور سب کچھ جانتا ہے. پارہ نمبر 27.
قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے فرستگان الہی کیا مہم آپ کو درپیش ہے؟ انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، مراد ہے لوط علیہ السلام کی قوم، تاکہ اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں جو آپ کے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں۔ پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے۔ اور مومن کون تھے؟ روایات میں آتا ہے کہ لوط علیہ السلام اور ان کی 2 بیٹیاں، بس ان کو نکالا گیا، باقی اس بستی کا ہر گھر جو تھا اس کے اندر اس بیماری کی، اس ہومو سیکشولیٹی کی جو بھی رمق تھی وہ پہنچ چکی تھی، اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا۔ اس کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں۔ بتا دیا گیا لوط علیہ السلام کے ساتھ اتنی تبلیغ کے باوجود ان کی قوم کے لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں آیا، تو وہ ڈس ہارٹ نہیں ہوئے کہ انہوں نے بتانا بھی چھوڑ دیا اور اپنا عمل بھی چھوڑ دیا۔ ڈس ہارٹ ہو کر سب کچھ چھوڑ کر نہیں بیٹھے، اپنے عمل پر جمے رہے۔ ان کو معلوم تھا کہ ان کا کام ہے لوگوں تک پہنچا دینا، کنونس کرنا ان کا کام نہیں ہے، اپنا عمل وہ کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کیا کہ باقی بستی کو ہلاک کر دیا، ان کو بچا لیا۔ اور تمہارے لیے نشانی ہے موسیٰ کے قصے میں، جب ہم نے اسے سری سنت کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تو وہ اپنے بل بوتے پر اکڑ گیا، بولا یہ جادوگر ہے یا مجنوں ہے۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا، اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا۔ وفی موسیٰ، ہم نے موسیٰ کے اندر موسیٰ کی نشانیاں جو بتائی گئیں، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو نام ہے وہ ہیبرو لینگویج سے پہلے سمجھا جاتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا نام جو ہے وہ ہیبرو لینگویج سے ہے، اور ہیبرو لینگویج میں وہ اس کا ترجمہ کیا کرتے تھے ون فرام واٹر، وہ جو پانی سے ہے، اور وہ اس کو ریلیٹ کرتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو پانی میں بہا دیا تھا۔ پھر آپ کو معلوم ہے، آپ کو اس دن بتایا تھا جب حامان پر ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایجپشین لینگویج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے سے 2000 سال پہلے سے ایکسٹینٹ ہو چکی تھی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہیبرو لینگویج جو تھی وہ بنی اسرائیلی بولا کرتے تھے، اور مصری جو تھے وہ مصری بولا کرتے تھے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اڈاپٹ کر کے اپنے گھر رکھا تھا، فرعون کی زبان جو تھی وہ ایجپشین لینگویج تھی۔ اب جس نے اڈاپٹ کیا ہے وہ مالک تھا، اور وہ جو بچہ بنی اسرائیلیوں کا تھا ان کی زبان ہیبرو تھی۔ تو جو مالک تھا وہ اپنی زبان کے اوپر اپنے بچوں کا نام رکھتا، یا وہ غلام قوم کے نام کے اوپر اپنے بچوں کا نام رکھتا، اپنی زبان پر رکھتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا نام اس مصر میں فرعون نے رکھا تھا، اور یہ بعد میں پتا چلا اب کچھ سالوں پہلے جب ایجپٹولوجی سامنے آئی ہے، جب انہوں نے فونیٹکس کو پڑھنا شروع کیا ہے ایجپٹ لینگویج کے، تو اس سے پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو نام ہے یہ اصل میں ایجپشین لینگویج کا ہے، اس لیے کہ فرعون نے رکھا تھا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے موسیٰ کا نیو بورن، جو بالکل نیو بورن بچہ ہوتا ہے۔ تو وہ جو آتا ہے قرآن کے اندر کہ جب آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا تھا اور کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس بچے کو جو ہے اپنا بیٹا بنا لیں اور اسے اپنے محل میں رکھ لیں، تو موسیٰ کے نام کا مطلب کیا ہے جو اب سامنے آیا؟ ایجپشین لینگویج کا لفظ ہے، ہیبرو لینگویج کا لفظ نہیں ہے، اور اس کا مطلب ہے نیو بورن۔ تو آسیہ نے یہ کہا تھا کہ جو نیو بورن آیا ہے اس کو ہم بیٹا بنا کے رکھ لیتے ہیں، تو اس کا نام موسیٰ رکھ لیا گیا تھا۔ تو یہ ایک چیز ہے جو آپ کو آج ایجپشین لینگویج کے اندر ڈسکور ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور تمہارے لیے نشانی ہے عاد میں، جبکہ ہم نے ان پر ایک ایسی بے خیر ہوا بھیج دی جس چیز پر سے وہ گزر گئی اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیا۔ اور تمہارے لیے نشانی ہے سمود میں، جب ان سے کہا گیا تھا کہ ایک خاص وقت تک مزے کر لو، مگر اس تنبیہ پر بھی انہوں نے اپنے رب کی حکم سے سرتابی کی۔ آخرکار ان کے دیکھتے دیکھتے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو آ لیا، پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت تھی، نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے، اور نہ ان سب سے پہلے ہم نے نوح کی قوم کو ہلاک کیا کیونکہ وہ فاسق لوگ تھے۔ آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا ہے اور ہم اس کی قدرت رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، سائنٹیفک فیکٹس بتا دیے گئے کہ اللہ نے آسمان کو بنایا ہے اور اپنے زور سے بنایا ہے۔ اس میں کیا اینگل آتا ہے؟ اسکالرز کا کہنا ہے کہ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ مشکل میں اللہ جو ہے انسان کو آسانی کی طرف بھی لے کر جاتا ہے۔ اللہ کا زور اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ نے اس آسمان کو پھر کائنات میں مسخر ایسا کیا کہ یہ انسانوں کے فائدے کے لیے بن گیا۔ زمین کو ہم نے بچھایا ہے اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں، شاید کہ تم اس سے سبق حاصل کرو۔ بس دوڑو اللہ کی طرف، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ،
جیسے بھی حالات ہوں اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کا رخ کرو، اللہ سے ملاقات کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو، خوشی اور امید کے ساتھ اللہ کی طرف دوڑو، اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ یوں ہی ہوتا رہا ہے، ان سے پہلے کی قوموں کے بھی پاس کوئی رسول نہیں آیا جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو یہ ساحر ہے یا مجنوں۔ کیا ان سب نے آپس میں اس پر کوئی سمجھوتا کر لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ سب لوگ سرکش لوگ ہیں۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے رخ پھیر لیجئے، آپ پر کوئی ملامت نہیں، البتہ نصیحت کرتے رہیے، کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے نافع ہوتی ہے۔ بتا دیا گیا کہ قرآن کے ذریعے لوگوں کو انوائٹ کرتے رہیے، قرآن کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیے۔ انسان کو فکر رہنی چاہیے کہ اللہ کے بندے اللہ کے دین کی طرف پلٹ آئیں۔ انسانوں کو اس چیز کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے بندے جو ہیں وہ اس قرآن سے نصیحت حاصل کر لیں، امید کے ساتھ اور اللہ کی مدد کے ساتھ۔ انسان اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کی کوشش کرتا رہے، لیکن اللہ نے کہہ دیا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومن ہوگا اس کے دل پر اللہ اثر کر دے گا۔ قرآن تو ہو سکتا ہے سب سن لیں، دل کس کا پلٹے گا؟ جس کے دل کے اندر ایمان راسخ ہو چکا ہوگا، جس کے دل کے اندر ایمان زینت بن چکا ہوگا، اللہ اس کے دل کو پلٹ دے گا۔ میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا الا لیعبدونی، کہ وہ میری بندگی کریں، بندگی 24/7 کریں، بندگی ہی پر اپنی دنیا چلائیں، دنیا کی فکروں کو بھی اللہ کی بندگی کے انڈر کر دیں، دنیا کے فیئرز کو بھی اللہ کی بندگی کے انڈر کر دیں۔ ہر چیز کو اپنے لیے انسان عبادت بنا سکتا ہے اگر اس کو سنت کے سانچے میں ڈھال لے۔ پانی پینا عبادت، سونا عبادت، کھانا کھانا عبادت، اور آپس میں ملنا ملانا عبادت، نکاح کرنا عبادت، ٹریڈ کرنا عبادت، فائنینس کرنا عبادت، کاروبار کرنا عبادت، نوکری کرنا عبادت۔ کب؟ جب آپ اس کو سنت کے دائرے کے اندر لے آئیں، سنت کے مولڈ کے اندر اس کو ڈھال لیں۔ اور اللہ نے بتا دیا کہ انسان کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ انسان جو ہے صرف اور صرف اللہ کی بندگی کرے۔ اور یہاں انسان اور جن دونوں کی بات کر کے یہ بات واضح کر دی گئی اسکالرز کے مطابق کہ جن بھی مکلف مخلوق ہیں، یعنی ان سے بھی اللہ تعالیٰ جزا سزا کا معاملہ کریں گے، سوال جواب کا معاملہ کریں گے۔ میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، اللہ تو خود ہی رازق ہے، بڑی قوت والا اور زبردست۔ تو جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ اس کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رازق ہے سب سے بڑا۔ انسان کو اللہ کی بندگی پر یہی تو خوف آتا ہے، اللہ کی بات ماننے شروع کی تو زندگی تنگ ہو جائے گی، زندگی مشکل ہو جائے گی، کاروبار جو ہے وہ آگے نہیں بڑھے گا، سود چھوڑ دیا تو کاروبار کے اندر ترقی نہیں ہوگی، رشوت نہ لی اور نہ دی تو نوکری کے اندر آگے نہیں بڑھ سکیں گے، پرکس نہیں مل سکیں گے، کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اللہ نے کہہ دیا ان اللہ هو الرزاق، اللہ ہی رازق ہے، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے رزق کا معاملہ کرے گا۔ پس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حصے کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا انہی جیسے لوگوں کو ان کے حصے کا مل چکا ہے، اس کے لیے یہ لوگ مجھ سے جلدی نہ مچائیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، آخر کو تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔ اللہ نے ان کو اپنا بندہ بننے کی آفر کی تھی لیکن انہوں نے نہ مانی، تو اللہ بھی آخرت میں ان سے اب خود نپٹ لے گا۔